اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ علامہ لاہوتی اپنی کتاب جنات کا پیدائشی دوست میں فرماتے ہیں، میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے بہت کچھ پایا، بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ آج میں یا قہار کے وظائف روحانی اور نورانی حضرت خضر علیہ السلام کی زبانی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بار فرمانے لگے کہ جو شخص یا قہار کو بکثرت پڑھے گا، جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو اور وہ اس گناہ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو، جتنی بڑی سے بڑی برائی ہو، نشہ ہو، کوئی عادت بد ہو، کوئی عیب ہو اور وہ اس عیب سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو، وہ بلا تعداد اس کو مستقل پڑھے۔ جتنی زیادہ تعداد میں پڑھے گا اتنا زیادہ نفع ہوگا، لاکھوں سے بھی زیادہ پڑھے، بس ہر وقت پڑھتے ہوئے یہ تصور کرے، یعنی جس چیز سے بھی چھٹکارا چاہتا ہو اس کے بارے میں سوچے، اسے اپنے خیال میں لائے، اسے اپنے گمان میں بسائے، بس اس کا تصور کرتا رہے۔ وہ اگر نہ پڑھتا ہو اور نہ پڑھنا چاہتا ہو، نہ گناہ سے بچنا چاہتا ہو، تو اس کی طرف سے کوئی اور اس کا تصور کر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن بات ہے پڑھنے کی۔ چند بار پڑھ کر چھوڑ دینا، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ یہ بات مسلسل تجربات میں آئی ہے، مشاہدات میں آئی ہے۔ اس کو مسلسل پڑھنے سے گوہر مقصود ضرور ملا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ہیروئن چھوٹتی دیکھی، بدکاری سے نفرت دیکھی، گناہوں سے نفرت دیکھی، ایک بار نہیں بے شمار بار، بے شمار بار نہیں بہت بار۔ میں نے یا قہار کے وظیفے سے بہت سوں کو بدلتے دیکھا، متقی، پرہیزگار، اللہ کا دوست بنتے، اللہ کا ولی بنتے، اللہ کی دوستی اور اللہ کا قرب، اللہ سے محبت یا قہار کے سامنے ایک انوکھا راز ہے۔ میں نے ایک صاحب کو یہ پڑھنے کے لیے بتایا، کہنے لگے، میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، صبح دیکھی نہ شام دیکھی، نیند دیکھی نہ جاگنا، ہر صورت بس یا قہار پڑھتا چلا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں پڑھا۔ میں وہ تھا جو کماتا تو تھا لیکن جوئے پہ لگا دیتا تھا، پھر جو بچ جاتا تھا اس کی میں شراب پی لیا کرتا تھا اور بدکاری پر لگاتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا لفظ نہیں پایا، کہیں دیکھا ہی نہیں۔ رات کو جب سوتا ہوں تو تہجد کے وقت ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے جو میرے بدن کو لپیٹ لیتی ہے، اور مسرور ہوں اس بات سے کہ ایک خوشبو مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیتی ہے، اور پھر تہجد پڑھ کے سوتا ہوں تو وہی خوشبو مجھے نماز فجر کے لیے اٹھا دیتی ہے۔ اس طریقے سے میرے دن رات گزر رہے ہیں۔ مجھے اپنا وہ وقت بھی یاد ہے جب میں عید کی نماز تک نہیں پڑھا کرتا تھا، جمعہ تو بہت دور کی بات ہے، جب مجھے اللہ کے نام سے شناسائی نہیں تھی۔ میں بھٹکا ہوا تھا، الجھا ہوا تھا، ڈوبا ہوا تھا، گمراہ تھا۔ اس میں یا قہار نے مجھے اللہ تک پہنچانے میں مدد کی۔ ویران گھروں، اجڑی ہوئی زندگیوں کے لیے اس میں یا قہار میں بہت طاقت اور بہت تاثیر ہے۔ اس کے اندر تقویٰ ہے، عظمت ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، تہجد ہے، نماز کا خشوع ہے، قرآن سے محبت ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عشق صحابہ اہل بیت ہے، عشق اولیاء ہے، عشق صالحین ہے۔ یہ کوئی شے نہیں، ایک عجیب شے ہے۔ آپ اپنی نسلوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کہتا چلا جاتا ہوں، اس کی میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، بس آگے آپ خود سمجھ لیں۔ جب بھی میاں اور بیوی ملاقات کا ارادہ کریں، دونوں ملاقات سے پہلے بکثرت اسم یا قہار پڑھیں۔ اولاد صالحہ ہوگی، بے عیب ہو، اندھی، کانی، لنگڑی، لولی، اپاہج، ناکارہ، بیوقوف، پاگل، دیوانی، بد شکل نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ جہاں حسن ظاہر ہوگا وہاں حسن باطن بھی ہوگا۔ خوبصورتی جہاں اندر کی ہوگی وہاں باہر کی بھی ہوگی۔ بچے میں تقویٰ، اخلاص، خلوص، امانت داری، دریا دلی، سخاوت اور محبت کے آثار نمایاں ہوں گے اس پر۔ ویسے بھی میاں بیوی جب بھی ملیں
اس الفاظ کو تھوڑا یا زیادہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سے شیطانی عمل داخل نہیں ہوتا، بیماریاں داخل نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آپس میں کبھی نفرت نہیں ہوتی۔ میں نے گھریلو جھگڑوں میں کئی لوگوں کو یہ بتایا کہ میاں بیوی جب بھی ملیں تھوڑا یا زیادہ اسم یا قہار ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس وقت وضو ہیں یا بے وضو ہیں اس کی کوئی شرط نہیں، پھر اس کی برکات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ بہت باکمال چیز ہے۔ یہ راز تھا جو دل کی دنیا میں بسا ہوا تھا، جو مجھے ملا تھا سو میں نے آپ تک لوٹا دیا۔ نہ معلوم کیوں مجھے اسم یا قہار کے وظیفے سے اتنی زیادہ محبت ہے۔ دراصل یہ محبت اس کے فائدے کی وجہ سے ہے۔ اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے میں جنات بھی حیران ہیں۔ اللہ پاک کے اس نام میں جہاں تقوی، طہارت، گناہوں سے بچنا، وہاں جادو، جنات اور خود شریر شیاطین سے بچنے کا ایک ناقابل یقین ہتھیار کا کام دیتا ہے۔ جب سے میں نے یا قہار کے فوائد بتانے شروع کیے ہیں، اس دن سے جہاں نیک اور صالح جنات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، وہاں شریر اور شیطان جنات بہت پریشان ہیں، کیونکہ یہ تحریر عبقری میں چھپتی ہے، اور پھر یہ عبقری انسانوں کے علاوہ جنات بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور جنات ان تحریروں میں بہت توجہ لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک جن سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ آپ نے جب سے یا قہار کے فوائد بتانے شروع کیے ہیں اور شاہی قلعے کی موتی مسجد کا عمل بتایا ہے، اس دن سے جہاں شاہی قلعے کے بونے جنات کو خوشی پہنچی ہے، وہاں شاہی قلعے کے اس کونے میں جو کونا شاہی محلہ یعنی ہیرا منڈی کی طرف لگتا ہے، وہاں کالے اور خبیث جنات کا بہت قیام ہے، اور وہ خبیث جنات موتی مسجد میں آنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ ان کا راستہ نہیں روک سکتے، کیونکہ موتی مسجد میں آنے والے نیک جنات موتی مسجد میں آنے والے ہر فرد کا خود استقبال کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کے واقعات سامنے آئے ہیں کہ موتی مسجد میں آنے والے انسانوں کو جنات نے گھر پہنچایا، انہیں کھانے مہیا کیے، انہیں سواری مہیا کی، حتیٰ کہ ان کے مسائل اور مشکلات میں ان کا ساتھ بھی دیا۔ اس جن نے ایک انوکھا انکشاف کیا۔ کالے اور خبیث جنات کے پاس ایک گن ہوتا ہے، جب انسان کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، یعنی کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہ پڑھے، تو وہ اس کے کھانے میں اپنے جسم کے پسینے کی نحوست ڈال دیتے ہیں یا اپنے جسم کے اوپر کی گندی میل ڈال دیتے ہیں، اور انسان وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وہ کھانا ایک انوکھا زہر بن چکا ہوتا ہے، انوکھی بربادی بن چکا ہوتا ہے، اور وہ انوکھا زہر اس بندے کے اندر جہاں انوکھی بیماریاں پیدا کرتا ہے اور لا علاج بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے، وہاں وہ کھانا اس بندے کا ذہن گناہوں، عیاشیوں اور بدکاریوں کی طرف لاتا ہے۔ نماز، تسبیح، روزہ، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، حتیٰ کہ اللہ والوں سے اس کے دل میں نفرت اور کراہیت پیدا کرتا ہے۔ یہ ان خبیث جناتوں کا خاص کمال ہے۔ علامہ لاہوتی مزید فرماتے ہیں، میں نے ایک بونے جن سے پوچھا یا قہار کے کوئی تجربات آپ کے مشاہدے میں آئے ہوں؟ کہنے لگا جب سے آپ نے یا قہار کا وظیفہ بتایا ہے اور وہ لوگ جو عبقری میں پڑھتے ہیں وہ یا قہار پڑھتے ہوئے جب بھی شاہی قلعے میں آتے ہیں تو اس شاہی قلعے کے شاہی محلے یعنی ہیرا منڈی میں جس کونے کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے، اس کونے کے وہ خبیث جنات جو بیت الخلاء کی طرف رہتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک جنات تو مر گئے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگ گئی ہے۔ وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے آپ علامہ صاحب کو روکیں، علامہ صاحب لوگوں کو یا قہار نہ پڑھنے دیں، ہم علامہ صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ان کے ارد گرد مضبوط روحانی قلعہ ہے جس کی وجہ سے ان کی نسلوں کی بھی حفاظت رہے گی، کیونکہ ان کی نسلوں کے ارد گرد بھی روحانی قلعہ ہے، لیکن ہمارے گھر تو اجڑ گئے، ہم تو برباد ہو گئے۔ تو وہ بونا جن مجھ سے کہنے لگا، میں نے اس سے کہا کہ تم لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو، تو کہنے لگا شرارت تو ہمارے حمیر میں ہے، ہم کیسے لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں؟ میں نے ان سے کہا تم مسلمان ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میں نے ان میں سے کئی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور شاہی قلعے کے کئی ہندو اور عیسائی جنات مسلمان ہوئے۔ بہت برسوں سے یہ محنت جاری ہے
واقعی یا قہار کا پڑھنا جہاں انسانوں کے لیے تقوی اور طہارت کا ذریعہ بنتا ہے، وہاں جنات کے لیے بھی ہدایت اور خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ جنات بھی اس کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔